بہت سارے انسان گناہ کرتے ہیں، ارے کیا فائدہ ہے نماز پڑھنے سے؟ جب ہم سے یہ گناہ ہو ہی رہا تو نماز پڑھ کے ہم کون سا بڑا آدمی بن جائیں گے؟ کون سا حاجی صاحب بن جائیں گے؟ مولوی صاحب بن جائیں گے؟ کون سا تقوی شعار انسان بن جائیں گے؟ پکارو اللہ کی قسم، میں دن بھر میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہوں۔ کتنا مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ اے میرے اسلامی بھائیو، ذرا غور کریں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، تمام کے تمام گناہ اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ دن بھر میں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بعض روایت میں 70 مرتبہ ہے، اور مسلم شریف کی حدیث میں 100 مرتبہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں، توبہ و استغفار کریں۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود
كل كذب الرسل فحق وعيد أفرأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، بچوں، بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے۔ رب العالمین کی جتنی بھی حمد و ثنا کی جائے کم ہے، بعد تمام انبیاء و رسول پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں۔ بالخصوص ہمارے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لامحدود درود و سلام نازل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الزمر کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ باری الہ مجھے حق بات بولنے اور ہم کو، سامعین کو اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سامعین کرام، ابن آدم کے تمام اولاد خطا کار اور گنہگار ہیں۔ کوئی انسان یہ نہ کہہ سکتا ہو کہ ہم سے کسی قسم کی غلطی اور گناہ نہ ہوتا۔ کسی نہ کسی طرح کی غلطی، گناہوں کا صدور ہر انسان سے ہو ہی جاتا ہے۔ کوئی انسان اس سے پاک نہیں۔ اگر انسان پاک ہو جائے تو انسانیت کی جو صفت ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر وہ فرشتہ بن جائے گا۔ لہذا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہوتی۔ ہر انسان سے کسی نہ کسی طرح کی غلطی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر تمام مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مومنوں، اللہ رب العالمین کے جناب میں توبہ کرو، اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو۔ ایک طرف تو اللہ رب العالمین گناہوں سے بچنے کے لیے کہہ رہا کہ اے مومنوں، فلاں گناہ سے باز آ جاؤ، چھوڑ دو، ترک کر دو۔ ایک طرف اللہ رب العالمین انسانوں کو گناہوں سے بچنے کے لیے کہہ رہا، تو دوسری طرف اللہ رب العالمین توبہ کی بھی تلقین دے رہا ہے۔
کہ اے مسلمانوں، اگر انجانے میں، اگر شیطان کے بہکاؤ میں آ جانے کے بعد اگر تم سے گناہ ہو جائے تو تم اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ، اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ تو انسان سے کسی نہ کسی طرح کی غلطی ہوتی ہے۔ غلطی ہونا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس غلطی پر اصرار کرنا، جمے رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسان سے کسی طرح کا غلطی ہو، فوراً شرمندگی پیدا کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے شرمندہ ہو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین سے رجوع کرے، توبہ کرے، تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر اڑے رہے، جمے رہے اور توبہ نہ کرے، شرمندہ بھی نہ ہو، تو بھلا بتائیے اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا انسان کون ہو سکتا ہے؟ جو شخص گناہ کر لینے کے بعد اللہ رب العالمین کے جناب میں توبہ کرتا ہے، وہ شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک خطا کاروں میں سب سے بہتر انسان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث ترمذی شریف کی ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم کے تمام اولاد خطا کار اور گنہگار ہیں، لیکن خطا کاروں میں، گنہگاروں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے والا ہے۔ اس حدیث کے اندر غور کیجئے، مبالغے کے صیغہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطاؤن توابون، جو سب سے زیادہ گناہ کرنے والا ہو اور توبہ میں بھی سب سے زیادہ پہل رکھنے والا ہو، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک گنہگاروں میں سب سے بہتر انسان۔ میرے اسلامی بھائیوں، گنہگار انسان توبہ کب کرتا ہے؟ جب اس کے دل کے اندر یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، تب جا کر کے وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور حقیقت میں ایک مومن کی شان بھی یہی ہے کہ اگر اس سے کسی قسم کی غلطی ہو تو فوراً وہ اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے۔ اور بعض انسان ایسے ہیں جو توبہ کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر جمے رہتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، جبکہ ایک مومن انسان جو ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد وہ اپنے اوپر بہت بڑا بوجھ محسوس تصور کرتا ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ ایک مومن انسان سے جب غلطی ہوتی ہے تو اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے۔ اتنا بڑا بوجھ تصور کرتا ہے کون؟ ایک مومن انسان جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد وہ بہت بوجھ اپنے آپ کو تصور کرتا ہے۔ تو ایک مومن انسان، کون فرما رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک مومن انسان گناہ کر لینے کے بعد اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے، یوں تصور کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے۔ اتنا ڈر ہے اس کے اندر، اس کے دل کے اندر اتنا ڈر ہے۔ لیکن ایک فاجر انسان، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ عَلَى مَرِّ،
علی انفی، فرماتے ہیں کہ ایک فاجر انسان اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے ایک مکھی اڑتے اڑتے اس کے ناک پر بیٹھی ہو اور اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ وہ مکھی اڑ کر چلی، یعنی اپنے گناہوں کو کچھ بھی تصور نہیں کرتا۔ کون؟ ایک فاجر انسان، ایک گنہگار انسان، ایک متکبر انسان جو گناہ کرنے کے بعد بھی فخر کرتا ہے، تو اس سے کتنا بڑا بھی گناہ ہو جائے وہ ایک مکھی کے مانند اپنے گناہ کو تصور کرتا ہے، جبکہ ایک مومن انسان سے جب گناہ ہوتی ہے تو ایک پہاڑ کے برابر وہ تصور کرتا ہے۔ تو یہ فرق ہے اگر مومن سے گناہ ہو اور ایک فاجر انسان سے گناہ ہو۔ لہذا میرے اسلامی بھائیوں، اگر ہم سے کسی طرح کی غلطی ہو تو ہم بھی اپنے گناہوں کو پہاڑ کے مانند تصور کریں اور فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں کہ وہ پہاڑ ہمارے اوپر کہیں گر نہ ہو جائے اور میں ہلاک و برباد ہو جاؤں۔ میرے اسلامی بھائیوں، توبہ کرنا، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ تمام مومنوں کو، یہاں تک کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اللہ رب العالمین سے توبہ کیجیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب سے توبہ کیجئے، بے شک اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحیم ہے، رحمان ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مومنوں، تم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اگر ہم خالص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، توبہ کریں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری کامیابی دنیا کے اندر بھی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ لہذا میرے اسلامی بھائیوں، ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی ایسی ہے کہ اگر غور کیا جائے تو دن بھر میں ہم سے کتنا گناہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم کبھی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ گناہ ہو، رجوع کریں، توبہ کریں، ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ لیکن اگر ہم گناہ پر گناہ کرتے جائیں تو یہ یاد رکھیے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ، کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ، وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا ہی جاتا ہے تو دھبا اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر جمعے کے خطبے اور جلسوں کی تقریریں، قرآن کریم کی آیتیں، یہ تمام چیزیں اس کے اوپر پڑھ دی جائے، اس کا کوئی دل پر اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ لہذا میرے اسلامی بھائیوں، اپنے دل کو مردہ مت کیجیے، اپنے دل کو بالکل سیاہ مت کیجیے۔ اگر کسی قسم کی غلطی ہوئی ہے تو فوراً اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، توبہ کیجیے، اللہ رب العالمین آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں،
خالص دل کے ساتھ اگر ہم توبہ کریں گے تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ انسان دنیا میں مست ہے، زندگی گزار رہا ہے، گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں کہ مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد ہمارا سامنا قبر سے بھی ہوگا، قبر میں ہماری کیفیت کیا ہوگی، قبر کا عذاب کتنا خطرناک ہوگا۔ یہ تمام چیزیں انسان کبھی غور کرتا ہی نہیں، اگر کر لے تو گناہ کرنے کے بعد فوراً گناہ کو چھوڑے گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے توبہ کرے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر ہم خالص دل کے ساتھ توبہ کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اے مومنو، خالص نیت کے ساتھ، خالص دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارو، خالص دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ کرو۔ قریب ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اور صرف اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو ہی معاف نہیں فرمائے گا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں اللہ رب العالمین تمہیں ایسی جنت کے اندر داخل فرما دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو توبہ کرنے کے یہ فوائد ہیں کہ ہمارے گناہ بھی دھل جائیں گے، مٹ جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس کے اندر جگہ دے دے گا، داخل کر دے گا۔ لہذا میرے اسلامی بھائیوں، ہم توبہ کریں، خالص نیت کے ساتھ توبہ کریں۔ توبہ کے شرائط بھی ہیں۔ انسان اگر ان شرائط کو محدود خاطر نہیں رکھے گا تو یہ یاد رکھیے آپ کی توبہ اللہ رب العالمین تک نہیں جائے گی۔ اب گناہ کر رہے ہیں، جب من چاہا گناہ کیے، گناہ کے بعد فخر بھی کر رہے ہیں، گناہ کی تشہیر بھی کر رہے ہیں۔ ایک پوائنٹ کی بات میں بتا رہا ہوں، سنیے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب گناہ کر رہے ہیں، کیا ہمارے لیے معافی ہے؟ یہ یاد رکھیے، انسان گناہ کرنے کے بعد اگر اس گناہ کی تشہیر بھی کرے، اعلان بھی کرے، تو اس کی معافی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ گناہ کرنے کے بعد آپ شرمندہ ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین سے خالص توبہ کیجیے، تب جا کر آپ کی توبہ عرش الہی تک ٹکرائے گی، ورنہ اس سے پہلے ہی رد کر دی جائے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، گناہ ہو جانے کے بعد اس کو چھپانے کی کوشش کیجیے، اپنے دل کے اندر ڈر پیدا کیجیے اور اتنا جلدی توبہ کیجیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے گناہ کو معاف فرما دے۔ گناہ کرنے کے بعد اعلان بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ، فلاں ٹائم، فلاں گناہ کیا، اس کی معافی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، کل امتی معافی الا المجاہرون۔ گناہوں کی تشہیر کرنے کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ہے میری امت کے لیے، لیکن گناہوں میں تشہیر کرنے والا، گناہ کا اعلان کرنے والا کے لیے کوئی معافی نہیں۔ گناہ بھی کر رہا ہے، اکڑ بھی رہا ہے، فخر بھی کر رہا ہے، اس کی معافی کہاں؟ شرائط ہیں توبہ کے بھی، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے توبہ کیجیے، اور جس گناہ کے لیے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیجیے، انکساری اور عاجزی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے روئیے، ہاتھ پھیلائیے۔ کوئی انسان جب توبہ کرتا ہے تو فخر کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ تو توبہ کرتا ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کہ اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے تھی، شیطان کے بہکاؤ میں آنے کے بعد ہم نے یہ گناہ کر بیٹھے، یا اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو یہ شرائط ہیں کہ آپ ایک عاجزی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، تب جا کر آپ کی توبہ قبول۔ اسی طرح سے جس گناہ کے لیے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو آپ چھوڑ دیجئے، آئندہ
کے لیے، یہ نہیں کہ ابھی توبہ کیے اور پھر 2 دن بعد وہ گناہ چالو کر دیے۔ تو یہ تو شرائط میں، اگر شرائط کو آپ ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو آپ کی توبہ عرش تک نہیں پہنچے گی، اللہ رب العالمین تک نہیں پہنچے گی، آپ کی توبہ قبول نہیں۔ اور اگر بندوں سے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ نے کسی کا حق دبایا ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو پہلے آپ ان کا حق دیجئے، تب ہی جا کر آپ کی دعا اور آپ کی توبہ اللہ رب العالمین تک پہنچے گی۔ تو یہ شرائط ہے میرے اسلامی بھائیوں، اگر ان شرائط کے ساتھ اگر ہم توبہ کریں گے خالص دل کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو ضرور قبول فرمائے۔ یہ یاد رکھیے، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، ایک ایسا بھی انسان تھا جس نے 99 آدمی کو قاتل کیا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے 100 کی گنتی کو بھی پورا کر دیا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر ڈر پیدا ہوا، خالص نیت کے ساتھ توبہ کے ارادے سے وہ سفر کر رہا تھا اور اس کی موت سفر ہی میں ہو جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس انسان کی توبہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اس کی توبہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، ان کے تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا گنہگار انسان کہ توبہ اللہ رب العالمین قبول کر سکتا ہے، تو میرے اسلامی بھائیوں اگر ہم خالص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکاریں تو اللہ رب العالمین ہمارے پکار کو کیوں نہیں سنے؟ شرط ہے کہ ہم خالص نیت کے ساتھ توبہ کے شرائط کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکاریں۔ ہم دنیا میں مست ہیں، گناہ کر رہے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ ارے انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، دعا کرنے لگے، گڑ گڑانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، فوراً اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فوراً دعا کرنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے غلطی ہوئی، فوراً اپنے خطا کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے رونے لگے، دعا کرنے لگے، توبہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اپنی گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوہ رہا ہے کہ غلطی کرنے کے بعد وہ فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کیا کرتے ہیں۔ ہمارے اندر بھی یہ صفت ہے یا نہیں؟ ہم اپنی دل کے اندر ٹٹولیں، جھنجھوڑیں، ہم پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے رجوع کرتے ہیں، ہم اس کے امتی ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، ہم دن بھر میں کتنا گناہ کرتے ہیں لیکن ہمارے دل کے اندر کوئی احساس نہیں، امتی ہونے کے باوجود کوئی احساس نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اٹھائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لا اتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرۃ۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ کرو، توبہ کرو، خالص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارو۔ اللہ کی قسم میں دن بھر میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہوں۔ کتنا مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ اے میرے اسلامی بھائیوں ذرا غور کریں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، تمام کے تمام گناہ اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ دن بھر میں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بعض روایات میں 70 مرتبہ ہے، اور مسلم شریف کی حدیث میں 100 مرتبہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں، توبہ و استغفار کریں۔ ہماری حالت کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو سر سے لے کر پیر تک اور پیر سے لے کر سر تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں، خالص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکاریں۔ میرے اسلامی بھائیوں کیا ہمیں ڈر نہیں ہے عذاب الہی کا، عذاب جہنم کا، عذاب قبر کا، میدان محشر کا؟ کیا ہمیں خوف نہیں ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین
جب سنتے تھے پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمارے اندر کون سا ایمان ہے؟ تمام باتیں کی جاتی ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرا کان سے نکالتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خالص دل کے ساتھ توبہ کریں، معافی مانگیں۔ اللہ رب العالمین بہت بڑا رحم و کرم کرنے والا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا رحمان ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر واضح الفاظ میں اعلان کرتے ہوئے فرماتا ہے کن لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا کے اندر اتنا گناہ کیا ہے، اتنا گناہ کیا ہے کہ وہ مایوس ہو چکے، وہ یہ سوچ رہے دل ہی دل میں ہمارا گناہ تو اتنا زیادہ ہے کہ معافی ہمارے لیے نہیں، اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ان لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے بتا دیجئے جو مایوس ہو چکے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے بالکل نا امید ہو چکے ہیں، آپ ان کے تعلق سے بتا دیجئے۔ کیا بتا دیجئے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیان کر دیجئے، آپ ان لوگوں کو بتلا دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے زناکاری کر کے، قتل و غارت گری کر کے اور شراب پی کر کے اور دنیا کے تمام بڑے بڑے جرائم اور کبائر کر کے، جنہوں نے اپنے نفسوں پر، اپنے پیروں پر کلہاڑی مارا ہے، اپنے آپ کو برباد کر ڈالا ہے، جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، آپ ان سے بتلا دیجئے قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ مایوس نہ امید نہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ میرے اسلامی بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ و استغفار کریں۔ توبہ کی بہت سارے فوائد ہیں، اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو حسنات میں بدل دے گا، نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جو شخص توبہ کرے، ایمان لے آئے، نیک اعمال کرے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بہت سارے انسان گناہ کرتے ہیں، ارے کیا فائدہ نماز پڑھنے سے، جب ہم سے یہ گناہ ہو ہی رہا تو نماز پڑھ کے ہم کون سا بڑا آدمی بن جائیں گے، کون سا حاجی صاحب بن جائیں گے، مولوی صاحب بن جائیں گے، کون سا تقویٰ شعار انسان بن جائیں گے؟ نہیں، گناہ ہو رہا ہے لیکن ہم نیکی بھی کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے کہ گناہوں کو بدل دیتا ہے، کس سے؟ نیکیوں کی شکل۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ رب العالمین دوسرے جگہ فرماتا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہے، برائیاں ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا میرے اسلامی بھائیوں، جان بوجھ کر ہم گناہ کا کام نہ کریں۔ اگر انسانیت کے ناطے اگر ہم سے کسی قسم کا صدور اور غلطی ہو جائے تو ہم فوراً اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ کریں۔ اگر ہم سے کوئی بڑی غلطی ہو رہی ہے، اگر کبیرہ گناہ ہو رہا ہے یا صغائر گناہ ہو رہے ہیں، تو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کریں، اس گناہ کو مکمل طور پر چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ خالص نیت کے ساتھ اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے اللہ تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو گناہ کا کام کر رہے ہیں یا اللہ وہ ان کو گناہ سے چھوڑنے کی توفیق دے اور توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، دنیا کے اندر جو لوگ در در کے ٹھوکریں کھائے ہیں، یا اللہ تو ان کو امن شانتی کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، جو شخص بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، تمام مسلمانوں کو اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ یا اللہ، جو شخص مسجد سے کوسوں دور ہیں، یا اللہ
مسجد کی محبت، اسلام کی محبت، قرآن کی محبت اس کے دلوں کے اندر بیٹھا دے۔ یا اللہ جو شخص توبہ سے کوسوں دور ہیں، یا اللہ ان کے اندر توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رہ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر و آخر دعوانا الحمدللہ۔